نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس فرمان ہے افشوا السلام کہ سلام کو عام کرو، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب وہ جا رہے ہوتے تو درمیان میں درخت آتا تو اس کی اوٹ سے جب ملتے تو پھر سلام کرتے، اور منع کیا ایک دوسرے پر لعنت کرنے سے۔ لیکن آج ہمارے درمیان ایک ایسا ماحول بن چکا ہے کہ سلام کی بجائے لعنت کا رویہ ہم اختیار کرتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کے منہ میں زبان کی جگہ لعنت رکھی ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے لعنت لعنت لعنت، اور ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کو یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی عبادت بنا لیا، ان کی نماز روزہ حج زکوٰۃ وہ ہے ہی لعنت، ان کی مذہبی علامت بن چکی ہے یہ۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ ایسے مذہبی شعبدہ باز ہیں جن کا ہاتھ ہے، جنہوں نے یہ ٹرمنالوجی یہ ویب سائٹ ایجاد کی۔ تو ویب سائٹ لوگوں کو اتنی اچھی لگی کہ دھڑا دھڑ یہ ہمارا ایک مزاج ہے، رواج ہے، کبھی گاڑیوں کو ہم ڈیزل پہ کرواتے ہیں، کبھی پٹرول پہ کرواتے ہیں، کبھی ہم گاڑیوں کو CNG پہ کرواتے ہیں، اور کبھی ہم نئی ٹیکنالوجی سولر پہ کروا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا مزاج ہے، تو لوگوں نے دھڑا دھڑ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اس ویب سائٹ کو خریدا اور اپنے نام اس میں درج کروائے۔ تو ہوا کیا کہ آج لوگ پھنس چکے ہیں اس ٹیکنالوجی کو خرید کر۔ آج جن لوگوں نے وہ اپنا اصل کو چینج کیا تھا، آپ دوبارہ واپس یہاں آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ ان کو آنا نہیں دیتے، اور نہ ہی وہ آنا چاہتے ہیں، وہ پھنس چکے ہیں۔ تو یہ جو مزاج ہے جو بنا ہے، اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں۔ ان میں کون کون سے لوگ ہیں؟ رافضیت ہے، غامدیت ہے، جہالویت ہے، جہلمیت ہے۔ تو پہلے لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ اس ویب سائٹ کا استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن جب سے جہالویت اور جہلمیت آئی ہے تب سے لوگوں نے اس ویب سائٹ کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے، اور یہ لوگ ان کو وہاں پر لے گئے ہیں۔ اب وہاں پر جا کر یہ گمسم کھڑے ہیں، آیا آگے جائیں یا پیچھے جائیں۔ تو لعنت ان کا مقدر بن چکی ہے، جب بھی بات کریں تو لعنت، جب بھی بات کریں تو لعنت، اوپر نیچے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے جاگتے اٹھ کے صحابہ اذکار کرتے تھے، یہ لعنتیں کرتے ہیں۔ تو آئیے، جن کو لعنتیں بھیجنے کا بہت زیادہ شوق ہے ان کے لیے ایک حدیث مبارکہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحیح حدیث کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ تو یہ الحاکم مستدرک حاکم صفحہ نمبر 461 حدیث نمبر 6656، یہاں پر لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے چنا۔ کس لیے؟ امامت کے لیے چنا، انبیاء کے لیے چنا، خاتم الانبیاء کے لیے چنا، اور پوری دنیا کے لیے چنا، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، پارسیوں کے لیے، فرنگیوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، رحمت للعالمین، جتنے بھی عالم ہیں ان سب کے لیے چنا اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات کو۔ کب چنا؟ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات کہ مجھے اللہ رب العزت نے نبوت کے لیے اس وقت چنا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور روح کے درمیان تھے۔ ابھی ان کے اندر روح نہیں آئی تھی، جسم ابھی مٹی کی شکل میں تھا، روح نہیں پھونکی گئی تھی، تب اللہ رب العزت نے مجھے نبوت سے نواز دیا تھا، اور فرمایا اب مجھے چنا کس لیے؟ نبوت کے لیے، نبوت کو ختم کرنے کے لیے، تمام انبیاء کا سردار بنانے کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ اب صحابہ کو کب چنا اللہ رب العزت نے؟ اب یہ چناؤ ہے جو ہو رہا ہے، ہم بھی چنتے ہیں، اللہ رب العزت بھی چن رہا ہے۔ آج جب وزیر اعظم بنتا ہے تو وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی اس نے انتخاب کر لیا ہوتا ہے کہ جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو یہ میرے وزیر ہوں گے، یہ میرے مشیر ہوں گے، یہ میں یہاں ان کو نوکریاں دوں گا، یہ میرا ساتھ دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے چنا
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اس کے بعد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ اب اللہ رب العزت چن رہے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ اب دیکھیں، یہ جیلمی کہتا ہے کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو کریڈٹ ہے اس میں سوائے صحابیت کے اور کچھ نہیں ہے، تو صحابہ ہونا چھوٹی بات ہے۔ چن کون رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات چن رہی ہے۔ کس کو؟ صحابی کو۔ اور کس کے لیے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو جو دنیا کے اندر اپنے لیے اپنا دائرہ کار بڑھانے کے لیے دوست احباب کو چنتا ہے، انسان اس میں غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ اللہ چن رہا ہے۔ اور اللہ کے چناؤ کو اگر آپ رد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نبوت کو بھی رد کرنے والے ہیں، آپ رب تعالیٰ کی ذات کو بھی رد کرنے والے ہیں۔ میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اور میرے صحابہ میں سے میرے وزیر چنے، میرے مشیر چنے۔ اب وزیروں کو چنا، مشیروں کو چنا، کس سے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس ہستیوں میں سے۔ بدر کا واقعہ ہے، جب قیدی آتے ہیں تو کس سے مشورہ کیا؟ جب آپ کے سامنے وہ ہار آتا ہے جو آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا، تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگے، تو مشورہ کس سے کیا؟ صحابہ سے۔ تو جو مزیر تھے وہ کون تھے؟ جب فدیہ دینے کی باری آئی تو مشورہ کس سے کیا؟ یہ کہتا ہے کہ میں اگر اس وقت ہوتا تو میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ دیتا، اس کی اوقات ہے۔ تو جب سے یہ جھالویت اور جہلمیت نے اپنے رنگ دکھائے ہیں، تب سے یہ لعنت کا جو ٹرینڈ ہے یہ اتنا بڑا ہے، اور انسان جو ہیں جن کے پیروکار جو ہیں وہ پھنس چکے ہیں اس بات میں، یہ لعنت کرتے کرتے تھک چکے۔ اس کے بعد فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انہی میرے صحابہ میں سے اللہ رب العزت نے میرے رشتہ داروں کو چنا۔ رشتہ دار کون ہیں؟ اچھا، رشتہ داروں میں کون چنتا ہے؟ جو مرد ہے، جو اس کے گھر والے ہیں، وہ کس کو چنتے ہیں؟ وہ بیوی کو چنتے ہیں، بیٹی کو نہیں یا بیٹے کو نہیں چنتے۔ شادی پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اولاد دے یا نہ دے، پہلے کس کو چنا؟ بیویوں کو چنا۔ تو سب سے زیادہ جو آج لوگوں کو تکلیف ہے وہ اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مقدس ذات سے ہے، اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مقدس ذات سے ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مقدس ذات سے ہے، اس لیے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ تو ایسا کبھی ہوا ہے کہ خاندان میں جب آدمی رشتہ دیکھنے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم یہ بیٹی کے ساتھ تعلق ہے، اس کے باپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کی ماں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کے بھائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو ایسے رشتے ہوتے ہیں۔ جب رشتہ چنا جاتا ہے تو پورے خاندان کو چنا جاتا ہے، خالی ایک بیٹی کو نہیں چنا جاتا۔ تو یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اور اب یہ جیل میں جو ہے یہ اپنے ہرکاروں کو پیچھے لگا کر، ان کو دکھا کر، گھاس دکھا کر، اب یہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس ذات کے دروازے پہ۔ اب کیا کہتا ہے؟ کبھی یہ کہتا ہے اہل بیت کی محبت میں اس کو اہل بیت سے کوئی محبت نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو کوئی محبت نہیں ہے، حضرت حسن و حسنین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کو کوئی محبت نہیں ہے۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی مرد کی غیرت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کہے کہ گاؤں کا چودھری ہے یا پاکستان کا صدر ہے، امریکہ کا صدر ہے، انڈیا کا صدر ہے، اس کی بیوی کو میں گالی دے رہا ہوں، اس سے اس کا کیا جاتا ہے؟ تو اس کو گالی دے کر دیکھو تمہاری گردن اتار دیں گے نہیں۔
تو بیوی مرد کی عزت ہوتی ہے. جو کسی کی بیوی کی عزت پر اٹیک کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے اس کی بیوی پہ اٹیک کیا، اس نے اس مرد کی عزت پہ اٹیک کیا. تو یہ اٹیک کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، یہ اٹیک کرتا ہے اللہ رب العزت کے اس چناؤ پر کہ اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ غلطی لگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلطی لگی. یہ انکار کر رہا ہے رب کا، انکار کر رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات کا. فیصلہ آپ نے کرنا. کہتا ہے کہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ یہ باغیہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. اس کے بعد یہ کیا کہتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدعت ایجاد کی تھی. اس کے بعد یہ کیا پڑھتا ہے کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ النار، کہ جس نے یہ بدعت ایجاد کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ کھلم کھلا عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس ذات پر الزام تراشی کر کے اب ان کے لیے وعید کیا سنا رہا ہے. تو ابھی اس کے ہرکارے جو ہیں وہ اس کے ساتھ اس کی آواز اس کی ہاں سے ہاں ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت نے چنا ہے آپ کے لیے سسر بھی چنے ہیں، آپ کے لیے جو بیویاں ہیں وہ بھی چنی ہیں، آپ کے لیے جو سالے ہوتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں وہ بھی چنے ہیں، آپ کے لیے جو بیوی کی ماں ہوتی ہے اس کو بھی چنا ہے. سب کو چنا ہے اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات کے لیے. اب اس کے بعد جی کی جو بات ہے وہ بہت خطرناک ہے. آؤ جو لعنت کھیلنا چاہتے ہیں آؤ اب کھیلو. کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ نہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں. اب آپ کا شوق پورا ہونے چلا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات کا فرمان ہے، یہ آج جو جن کے زبانوں میں منہ کے اندر زبان کی جگہ لعنت ہے وہ اس کا استعمال کریں. وہ جب لعنت کرتے ہیں تو فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر جس پر لعنت کی گئی وہ اس کا مستحق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ لعنت اس پر واپس آئے گی. تو بندے کی بھیجی ہوئی لعنت بندے پر واپس آتی ہے. لیکن اب اللہ رب العزت کی بات آ گئی، اب فرشتوں کی بات آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے کہ جس نے میرے چنے ہوئے صحابہ پر، میرے وزیروں پر، میرے مشیروں پر، میرے رشتہ داروں پر گالی دی اس پر اللہ کی لعنت. کرو لعنت. اب لو مزہ لعنت کا. اب دو ساتھ اس جالوی کا، اب دو ساتھ غامدی کا، اب دو ساتھ جیلمی کا، اور بنو لعنت کے مستحق جو اللہ کی لعنت کا مستحق ہے اس سے کوئی بچنے والا نہیں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت. فرشتے کتنے ہیں جانتے ہیں آپ؟ انسانوں کی تعداد تو آج معلوم ہے، فرشتوں کی تعداد آپ کو معلوم نہیں ہے. تو اللہ کی لعنت رد ہونے والی نہیں ہے، فرشتوں کی لعنت رد ہونے والی نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا اس پر تمام انسانوں کی لعنت ہے جو اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو گالی دیتا ہے، آپ کے وزیروں کو گالی دیتا ہے، آپ کے مشیروں کو گالی دیتا ہے، آپ کے رشتہ داروں کو گالی دیتا ہے، آپ کے سسر کو گالی دیتا ہے، آپ کے سالوں کو گالی دیتا ہے، آپ کی بیویوں کو گالی دیتا ہے. اس پر سب کی لعنت. اب شوق ہوگا تمہارا پورا یہ لعنت کھیلنے کا. اس سے پہلے کہ وقت کی جنبش رک جائے یہ اپنی ویب سائٹ، یہ اپنا نیٹ ورک چینج کر لو. یہ جالویت کو، جیلمیت کو، غامدیت کو، رافضیت کو چھوڑ دیے اس سے پہلے کہ موت آئے، اور اس کے بعد تم رب کی لعنت کا مستحق بنو، فرشتوں کی لعنت کا مستحق بنو، اور تمام والناس اجمعین کی لعنت کا مستحق بنو. پیغام تھا پہنچانا میرا کام. بات کی سمجھ آئے تو ہاں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.